بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ الباب قائم فرمایا، باب القراءۃ فی الفجر، فجر کی نماز میں قراءت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول مبارک لے کر آئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قرأ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالطور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طور کی قراءت کی ہے، طور کی نماز میں طور کی تلاوت کی ہے۔ اور اس ترجمہ الباب کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے وہ حضرت سیار بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے وہ فرماتے، میں اور میرے والد گرامی دونوں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو ہم نے ان سے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا۔ کتنے اعلیٰ لوگ تھے جو دوسرے کے پاس جا کر دینی مسائل میں رہنمائی لیتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ علماء کرام کے پاس جا کر شرعی رہنمائی لیں، دینی مسائل پوچھیں۔ تو کہتے ہیں ہم نے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر حین تزول الشمس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، والعصر اور عصر کی نماز ادا فرماتے جب ایک شخص جو ہے مدینہ کے آخری حصے سے لوٹ آتا، آخری حصے تک لوٹ جاتا، اور حالانکہ سورج ابھی صاف ہوتا، اس کا رنگ متغیر نہ ہوتا، اس کا رنگ متغیر یعنی اتنا وقت ہوتا عصر کی نماز کے بعد کہ جانے والا جو ہے نا مدینہ منورہ کے اقصا کیا ہے، انتہا، آخری حصے تک پہنچ جاتا۔ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، اور میں بھول گیا جو کچھ انہوں نے مغرب کے بارے میں بتایا۔ سبحان اللہ، یہ تھے عظیم لوگ جو اپنی طرف کسی چیز کی نسبت کر کے ذکر کر لیتے کہ مجھے بھول گیا، بتانے والے کی طرف نہ کہتے کہ اس نے بتایا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نسیت ما قال فی المغرب، جو کچھ مغرب کے بارے میں کہا وہ میں بھول گیا۔ ولا یبالی بتأخیر العشاء الی ثلث اللیل، تو کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ عشاء جو ہے رات کے ایک تہائی تک مؤخر کر لیتے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز رات کے ایک تہائی حصے تک مؤخر کر لیتے تھے، یہ عام روٹین میں ایسے ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، تو عشاء سے پہلے سونے کو آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ بغیر عشاء پڑھے سو جائیں، یہ آقا حضور علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے۔ اور عشاء کے بعد حضور علیہ السلام بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ عشاء پڑھے بغیر سو جانے سے خدشہ ہے کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، رہ نہ جائے، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کے کوئی دنیاوی باتوں میں لگے رہنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ بغیر ضرورت کے بات چیت نہ کی جائے۔ ہاں اگر کوئی مہمان آ گیا اس کے ساتھ بات چیت کی ضرورت ہے، کوئی بندے نے درس و تدریس کا کام کرنا ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، واعظ و نصیحت ہے، خطاب ہے، دینی امور ہیں، ان کے لیے گنجائش تو ہے۔ محض گپ شپ کرتے رہنا عشاء کے بعد اور رات گئے تک ایسے ہی گپ شپ کا بازار گرم رکھنا یہ نامناسب بھی ہے اور شرعاً مکروہ بھی ہے، اس سے گریز چاہیے۔ اگر مسلمان اس چیز پہ عمل کر لیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جلد جو ہے وہ آرام کریں، دنیاوی باتیں نہ کریں، تو ان کو صبح اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ صبح کو اٹھ کر وہ کام کاج کریں، آپس میں باہمی رابطے بحال کریں،
اور معاملات اور کاروبار چلائیں تو بہت بڑی برکت ہوگی۔ تو یہ رات گئے تک جو سلسلے خورد و نوش کے اور گپ شپ کے چلے رہتے ہیں، اس سے بہت بڑا روحانی طور پر نقصان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مجالس و محافل دینیہ جو رات گئے تک مطلب ہے چلتی رہے، جس میں اس چیز کا لحاظ نہ کیا جائے کہ صبح کی نماز ہم پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے، اتنی طویل اور اتنی لمبی محافل سے بھی گریز چاہیے، اس لیے کہ وہ محافل جو ہے استحباب کی حد تک ہے، مستحب ہے، دینی مجالس کا انتظام و اہتمام کرنا درست ہے، لیکن اگر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو اور اتنی لمبی ہو جائے کہ فجر کی نماز آدمی نہ پڑھ پائے، تو یہ اتنی لمبی مجالس اور محافل کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایک فرض کا ترک لازم آ رہا ہے، فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، تو جس عمل سے ایک فرض کا ترک لازم آ جائے اس عمل سے بھی گریز چاہیے تاکہ فرض کا ترک لازم نہ آئے، فرض کی ادائیگی ہو سکے۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو ہے نا نماز کے اوقات میں بات کی، فرمایا وَيُصَلِّ الصُّبْحَ، حضور علیہ السلام صبح کی نماز پڑھاتے، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ، تو آدمی نماز سے فارغ ہو جاتا اور اپنے ساتھ والے بیٹھے شخص کو پہچان سکتا تھا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، آقا حضور علیہ السلام 2 رکعتوں میں، یا راوی کہتے ہیں 2 میں سے ایک میں 60 سے لے کر 100 آیات قرآنیہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ فجر کی نماز جو ہے نا، اس میں اتنی تلاوت کرنے کا بھی مسنون عمل معلوم ہوا، اور پھر یہ ہے کہ جب ختم کرتے تو اس وقت واضح طور پہ جو ہے وہ سفیدی ہوتی تھی اور ساتھ والے لوگوں کو پہچانا جا سکتا تھا۔ اسی ترجمۃ الباب کے تحت حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے فی کل صلاۃ یقرأ، ہر نماز میں قرات ہے، ہر نماز میں فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا ہم نے تم لوگوں کو سنا دیا، وما اخفى عنا اخفینا عنکم، اور جو حضور علیہ السلام نے ہم سے مخفی رکھا ہم نے وہ تم سے مخفی رکھا، یعنی جو آہستہ قرات کرتے حضور علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہم بھی تمہارے سامنے وہ ان نمازوں میں آہستہ قرات کرتے ہیں جن میں بلند آواز سے قرات کی ہے، ان میں بلند آواز سے ہم قرات کرتے ہیں۔ فرمایا اگر نہ آپ اضافہ کرے ام القرآن پر تو آپ کے لیے کفایت کر جائے گا، کافی ہے، اگر اضافہ کر لے تو بہتر، اضافہ کر لے تو بہتر ہے۔ بعض اہل علم کی رائے اس طرح کی بنتی ہے کہ سورہ فاتحہ تو واجب ہے، آگے ضم سورت واجب نہیں ہے، ضم سورت کا ملانا واجب نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ ایک روایت میں آتا ہے جس میں آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب و سورۃ معاہا، سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت ساتھ ملائے بغیر نماز نہیں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے، اور فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ آگے سورت ملانا بھی واجب ہے، دونوں واجب ہے، سورہ فاتحہ بھی واجب ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد اگلی سورت ملانا بھی واجب ہے، صرف آخری 2 رکعتیں جو ہے نا ان میں واجب نہیں ہے، ان کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا مستحب ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز فجر کی قرات پہ ترجمۃ الباب قائم کیا،
اگلا باب یہ بھی قائم کیا، باب الجہر بقراءۃ صلاۃ الفجر، کہ نماز فجر میں جو قراءت کی جائے گی وہ جاری ہوگی، بلند آواز سے کی جائے گی، آہستہ۔ اور اس پر ترجمہ الباب میں وہی حوالہ جو اوپر آیا قدر تفصیل کے ساتھ یہاں پہ یہ آیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کعبہ کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، یقرأ بالطور، تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سورہ طور پڑھنا اتنی آواز میں تھا جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سن لیا، تو پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز میں قرات جو ہے وہ جاری ہے، بلند آواز سے ہے، سری نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمہ الباب کے تحت جو روایت لے کر ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ایک گروہ کے ساتھ جو ہے سوکے اکاز جا رہے تھے۔ سوکے یہ ایک زمانہ جاہلیت سے بازار لگتے تھے نا، مشہور بازار تھے، جس طرح آج بھی کچھ اتوار بازار یا جمعہ بازار مشہور ہو جاتے ہیں نا کسی جگہ کے، وہاں بھی یہ ظلم جنہ ہے اور یہ اکاز ہے، یہ اس زمانے میں جو اسلام سے قبل بھی یہ مشہور بازار تھے۔ تو آقا حضور علیہ السلام اصحاب کے ساتھ ادھر تشریف لے جا رہے تھے۔ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، تو شیاطین اور جو آسمان کی خبر ہے نا اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی، اس کے درمیان کہ جو سرکش قسم کے جنات ہوتے وہ آسمان کے قریب جاتے اور ان کو جناب کچھ خبروں کی جو ہے نا وہ اطلاع ہوتی تو آ کر لوگوں کو بتایا کرتے۔ تو اس موقع پہ ان کے ساتھ ہوا یہ کہ وہ جو ہے وہ جا رہے تھے تو وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، ان پر جو انگارے ہیں نا شہاب ثاقب، ان پہ انگارے جو ہے وہ چھوڑے گئے، بھیجے گئے۔ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، تو وہ جو جنات سرکش تھے نا شیاطین، وہ اپنی قوم کے پاس ہے، اپنی خلاف معمول ان کو یہ معاملہ پیش آ گیا کہ پہلے اس طرح تو نہیں ہوتا تھا۔ فَقَالُوا مَا لَكُمْ، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے ہمارے درمیان اور آسمان کی خبر کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے اور ہمارے اوپر جو ہے نا یہ آگ کے انگارے، ہمارے اوپر آگ کے انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان لوگوں کو ما حال بینکم وبین خبر السماء الا شیء حدث، کوئی بہت بڑا واقعہ جو ہے ظہور پذیر ہو گیا جس وجہ سے تمہارے درمیان اور آسمان کی خبر کے درمیان کیا ہے رکاوٹ حائل ہو گئی ہے۔ تو فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، تم مشرقوں اور مغربوں کی طرف کیا کرو چلے جاؤ۔ فَانظُرُوا، دیکھو مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ، کون سی چیز جو ہے وہ تمہارے درمیان اور آسمان کی خبر کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ تو وہ لوگ گئے تہامہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ نخلا میں سوکے اکاز کا ارادہ کیے ہوئے تھے، نخلا میں وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے قرآن سنا، آنے والوں نے قرآن سنا تو استمعوا لہ، جب سامع ہوئے نا سننا تو استمعوا کیا ہوگا غور سے سننا، جب انہوں نے قرآن سنا تو غور کیا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، پھر کہنے لگے ھذا واللہ الذی حال بینکم وبین خبر السماء، اللہ کی قسم یہ تمہارے اور آسمانی خبر کے درمیان جو چیز حائل ہے نا وہ یہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ قرآن مجید کی
تلاوت کرتے ہیں۔ بس یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوٹ کے اپنی قوم کے پاس، لوگوں نے پوچھا یا قومنا، کہ اے ہماری قوم، انا سمعنا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، کہنے لگے ہم نے ایک عجیب بات سنی ہے، عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ کوئی کسی قسم کا شرک نہیں کریں گے، کسی کو اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل فرما دی، قل اوحی الی، سمجھ آ رہی بھئی؟ تو صرف یہ آقا حضور علیہ السلام پر جن کا قول جو ہے نا وہ اتارا گیا، جن کا قول جو جنوں نے بات چیت کی نا، انا سمعنا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، تو پہلے یہ ہوتا کہ ان شیاطین جو تھے نا، اور جنات میں جو سرکش ہے ان کی بات کر رہا ہوں نا، وہ آسمان پر جاتے، آسمان کے قریب تک جاتے تو ان کو کچھ خبریں معلوم ہوتی تو آ کر اپنے اندازے سے لوگوں کو بتایا کرتے۔ تو اب یہ ہوا کہ ان پر آگ کے انگارے جو ہے نا اوپر سے وہ پھینکے گئے، تو جس ٹائم ان پر انگارے پھینکے گئے پھر وہ نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو جاتے تھے تو خبریں سن لیتے تھے، تو اب ہم جو ہے قریب ہی نہیں جا سکتے، اوپر سے کیا ہوتا ہے انگارے ڈالے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا جی دیکھو کیا مسئلہ، جب غور و فکر کیا، دیکھا حضور علیہ السلام جو ہے نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، تو یہ جنات آئے تو حضور علیہ السلام قرات جاری کر رہے تھے، یہ سری جاری کر رہے تھے، انہوں نے سنا نا قرآن سن کر انہوں نے کہا یہ تو معاملہ ہی کوئی اور ہے، یہ تو کوئی معاملہ ہی اور ہے۔ تو انہوں نے جا کر اپنے لوگوں کو بتایا کہ اس میں اس طرح ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت لے کر آئے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی ترجمہ الباب کہتا ہے جس میں قرأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امرا وسکت فیما امرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا گیا نا جہاں پہ پڑھنے کا، اس میں آپ نے بلند آواز سے پڑھا، جہاں پہ خاموش رہنے کا حکم ہے نماز میں وہاں پہ خاموش رہے۔ فرمایا وما کان ربک نسیا وَلَقَدْ قَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ پہلی آیت ہے کہ تیرا رب جو ہے نسیہ نہیں، تیرا رب نسیہ کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا رب جو ہے نا وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ تو آقا حضور علیہ السلام کو جہاں قرات بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، آپ نے ان نمازوں میں قرات بلند آواز سے پڑھی ہے، تو جہاں پہ آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا وہاں پر آہستہ پڑھی ہے۔ تو لہذا ہمارے لیے کیا ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک اسوہ حسنہ ہے، جس طرح قرآن آیت آخر میں آئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب قائم فرمایا باب الجمع بین السورتین فی رکعہ، ایک رکعت میں دو سورتوں کا جمع کرنا، ایک رکعت میں دو سورتوں کا جمع کرنا، پڑھی جا سکتی ہیں ایک رکعت میں دو، چار بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور سورتوں کے اختتام اور خاتمے جو ہے نا، سورتوں کا آخری حصہ وہ پڑھنا، اور اسی طرح سورت پڑھنا اس سورت سے پہلے، جو سورت پڑھی ہے نا ایک رکعت میں دوسری میں اس سے پہلے سے پڑھنا، اس کو ہمارے فقہائے احناف نے مطلب مکروہ قرار دیا ہے۔ باقی جو ہے یہ دو صورتوں کو رکعت میں جمع کرنا یا آخر سے پڑھنا اس میں کوئی حرج ہے، اور سورت کے آغاز سے پڑھنا، سورت کے پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں المؤمنون پڑھی،
سورہ المؤمنون، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر راوی کہتے ہیں، تو آپ کو کھانسی لگی تو آپ نے رکوع فرما لیا، آپ نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت میں 120 آیتیں سورہ بقرہ کی تلاوت کی، دوسری رکعت میں مثانی صورت میں سے پڑھی۔ مثانی صورت کیا ہے؟ سورہ الحجرات سے لے کر آخر تک جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ہاں وہ مثانی ہے، نہیں سورہ الحجرات سے لے کر جو ہے آخر تک مفصل کہلاتی ہیں، اور مثانی وہ ہے جو 100 سے کم، 100 سے ہاں، ویسے سورہ فاتحہ کو بھی مثانی کہتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ سب مثانی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کی تعریف ما لم یبلغ مئہ، جو 100 تک نہ پہنچے، جو 100 تک مطلب یہ کہ 100 سے کم ہے۔ جوہری نے بھی یہی لکھا، حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ مثانی ہوتی ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا جو ذکر آیا تو یہ سورہ مؤمنون کے آغاز سے پڑھی گئی تلاوت، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 120 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھی ایک رکعت میں، تو دوسری میں آپ نے سورہ مثانی میں سے کوئی سورت پڑھی، حجرات سے لے کر آخر تک۔ بات آ رہی سمجھ؟ پڑھی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احنف نے کاف پڑھی، سورہ کاف پہلی رکعت میں، دوسری میں سورہ یوسف یا سورہ یونس۔ تو یہ قدر ترتیب کے لحاظ سے ہمارے نزدیک ترتیب واجب ہے، اس ترتیب کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی تھی، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سورہ انفال کی 40 آیتیں تلاوت کی، اور دوسری رکعت میں سورہ مفصل پڑھی۔ سورہ مفصل کون سی ہے؟ سورہ حجرات سے لے کر قرآن مجید کے آخر تک کی سور جو ہے ان کو سور مفصل کہتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرمایا اس میں جو ایک سورت پڑھے 2 رکعتوں میں، ایک سورت 2 رکعتوں میں پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی، اور 2 سورتیں ایک رکعت میں پڑھی جا سکتی تھی، ایک سورت 2 رکعتوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، ہاں تو 2 سے زیادہ صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہے ایک رکعت میں۔ تو ایک سورت جو ہے وہ جناب 10 رکعتوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ 20 میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ او یردد سورۃ واحدہ فی رکعتین، ایک ہی سورت دونوں رکعتوں میں پڑھی جائے، جس طرح کہ عوام سورہ اخلاص پڑھتی ہے، پہلی رکعت میں بھی اخلاص، دوسری میں بھی ہاں، ایک سورت جو ہے وہ ایک سے زیادہ رکعتوں میں پڑھی جا سکتی ہے، دہرائی جا سکتی ہے کہ پہلی میں بھی وہی سورت پڑھی تھی، دوسری میں بھی۔ جن کو آتی ہو کچھ اور صورتیں ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید جتنا زیادہ پڑھا جائے نمازوں میں اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ اور اس ترجمہ الباب کے تحت ایک واقعہ یہ بھی لے کر آئے، حضرت انس رضی اللہ تعالی، حضرت عبید اللہ نے حضرت ثابت سے، حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں ایک انصاری شخص تھا جو لوگوں کی مسجد قباء میں امامت کرتا تھا۔ جو کیا کرتے تھے بھائی؟ انصاری صحابی تھے، ویسے نام بھی لکھا ہے کلثوم بن ادم۔ تو قباء میں انصار کی وہ امامت کیا کرتے تھے۔ جب بھی وہ سورت پڑھتے نا، کوئی بھی شروع تو کرتے نا سورت سے، اس کو پڑھتے نماز میں اس طرح قرات کی جاتی ہے، افتتح بقل هو اللہ احد، تو کیا کرتے تھے بھائی؟ سورت پڑھنے سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرتے تھے ہر رکعت میں، ہر ہی جب بھی قرات شروع کرتے تو پہلے کیا پڑھ لیتے؟ قل هو اللہ، حتی یفرغ منها، یہاں تک فارغ ہو جاتے، پھر دوسری سورت ملاتے تھے، پھر دوسری اچھا یہ ہر رکعت میں کرتے تھے، یہ ہر رکعت میں کرتے تھے۔ ان کے دوستوں نے، امام صاحب کے احباب نے نا، اصحاب نے پوچھا کہ انکا تفتتح بہذہ السورہ، آپ جو ہے اس سورت کے ساتھ ہی افتتاح کرتے ہیں، کون سی سورت؟ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو رکعت میں قرات شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں۔
تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اس صورت سے ابتدا کرتے ہیں تو ہم تو نہیں دیکھتے کہ آپ کو کفایت کرتی ہو یہ، یہاں تک کہ آپ دوسری ساتھ ملاتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ یہ پڑھتے ہیں تو پھر کوئی اور صورت بھی ملاتے، پھر کوئی اور صورت بھی ملاتے ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر کافی ہونی چاہیے، یا پھر یہ نہ پڑھا کرے کو اور پڑھنی ہے۔ تو یہ احباب نے ان کو نا مشورتاً بات کی۔ اچھا ہوا یہ کہ وہ ہر رکعت میں ایسے کرتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر آگے قرات پڑھتے جہاں سے پڑھنا ہوتی۔ تو ان کے اصحاب نے ان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے یہ کہا بھئی آپ اس صورت سے شروع کرتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو یہ کافی ہو، یہاں تک کہ ایک اور بھی پڑھتے ہیں، تو یا تو یہ پڑھ لیا کرو تو یا اس کو چھوڑ دو۔ کون سی صورت؟ سورہ اخلاص۔ یہ پڑھ لیا کرو یا اس کو اور کوئی اور پڑھ لو، اگر اس کو چھوڑ کر کوئی فقالا۔ تو حضرت کلثوم بن حدم جو تھے نا امام ان کے، سبحان اللہ، وہ کہنے لگے ما انا بتارکھا ان احببتم ان امکم بذلک فعلت وان کریتم ترکتکم۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، سورہ اخلاص کو نہیں چھوڑوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تمہیں امامت کرواتا ہوں، اگر تم ناپسند سمجھتے ہو تو میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتے۔ ہاں ایسے امام تھے نا، فرمایا سورہ اخلاص کو تو میں پڑھوں گا، باقی رہ گئے تمہارا معاملہ، اگر تمہیں یہ اچھا لگے میرا سورہ فاتحہ پڑھنا اس سے آگے صورت ملانا تو میں امامت کرتا ہوں، ورنہ کیا ہے میں امامت سے استعفیٰ دے دیتا ہوں، کسی اور کو امام بنا لو جو تمہاری مرضی کے مطابق پڑھے، میں تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھا سورہ اخلاص ضرور پڑھا کروں گا۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ کہا حضرت کلثوم صاحب نے، صحابی رسول نے۔ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ، مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو قباء والے تھے نا، اہل محلہ نمازی حضرات، وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ ہیں بہت افضل امام صاحب، ہیں کوالٹی والے، اعلیٰ ہے، سمجھ آ رہی ہے، یہ بزرگ ہے نا، افضل ہے، تو امامت تو ان کو کرنی چاہیے، اگر ہم ضد کرتے تو یہ امامت ہی چھوڑ دیں گے، تو لہذا جو ہے نا انہوں نے کہا ہے تو اچھے تو، لیکن یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کوئی اور امام ہو ان کے علاوہ کوئی۔ اچھا ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو ان لوگوں نے آقا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے فائدہ اٹھاتے نا یہ مسئلہ بھی عرض کر دیا۔ کیا مسئلہ عرض کر دیا؟ کہ آقا حضور ہمارے یہ امام صاحب ہے، یہ جب بھی قرات شروع کرتے ہیں نا سورہ اخلاص پڑھ کے آگے سورت پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر آگے سے کہیں سے قرات کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو عرض کی ہے تو یا تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پہ اکتفا کر لیا کرو، یا پھر سورہ اخلاص نہ پڑھا کرو جو اور پڑھنی ہوتی ہے کوئی صورت، تو ہر رکعت میں آپ یہ پڑھتے ہیں، پہلے پھر کہیں اور کوئی اور صورت پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کو اگر پسند ہے نا میرا یہ عمل پھر تو میں امامت کرواتا ہوں، اگر نہیں پسند تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو آقا حضور ہمیں لگتے تو اچھے ہیں، امام تو یہ ہمارے افضل ہے، اعلیٰ ہے، ہم امامت تو ان کو ہی چاہتے ہیں کہ یہ کروائیں اور کسی کو نہیں لانا چاہتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب بھی یہ قرات شروع کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ اچھا جناب، آقا حضور کی بارگاہ میں یہ شکایت لگا دی، امام کی شکایت لگ سکتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر امام کی استاد کے سامنے لگنی ہو شکایت یا امام کے شیخ کے سامنے لگنی ہو تو کوئی حرج ہے، اس کو بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے، نمازیوں کو اتنا حق تو دینا ہی چاہیے نا بات چیت کرنے کا۔ اور پھر آج کے ماحول میں تو اگر آپ ایسے کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ کہیں جی ہماری بات نہیں مانتا تو وہ چھٹی کرا دیں، لیکن وہ تو صحابہ اکرام تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ امامت کے اہل ہیں، افضل ہیں، تو ان کو چھٹی نہیں کروانی۔ تو آقا حضور کی بارگاہ میں مسئلہ عرض کر دیا تو آپ نے امام صاحب کو بلا کے پوچھا، یا فلاں ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک به اصحابک وما یحملک علی لزوم هذه السورۃ فی کل رکعہ۔ اور آقا حضور نے پوچھا اس امام صاحب سے کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ جو آپ کے احباب کہتے ہیں آپ وہ کام کر لیں، تو رکاوٹ کیا ہے؟
کون سی چیز مانے ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر رہے جو یہ کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کو جو آپ پڑھتے ہیں اخلاص کو، اس کو کس چیز نے آپ کو ابھارا ہے کہ آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھا کریں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ احباب کی بات تو آپ نہیں مان رہے، سمجھ آ رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر سورہ اخلاص اب ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ کس چیز نے آپ کو ابھارا ہے کہ آپ یہی پڑھا کریں؟ فقال انی احبھا، امام نے عرض کیا آقا حضور اور تو کوئی چیز نہیں ہے، ان کی بات ماننے میں کوئی چیز ہے نہ رکاوٹ نہیں ہے، صرف میری محبت ہے سورہ اخلاص کے ساتھ، صرف میری انی احبھا، آقا حضور میں پسند کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں سورہ اخلاص کے ساتھ، اس وجہ سے ہر رکعت کے شروع میں ہی جب قرات کرنے لگتا ہوں سورہ اخلاص پڑھ کے پھر آگے قرات کرتا ہوں. انی احبھا، انی میں اس سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. تو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، سورہ اخلاص سے تیرا پیار رائگاں نہیں جائے گا، سورہ اخلاص کا پیار اور محبت تجھے جنت میں داخل کرنا. یہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کی کوئی قیمت نہیں، محبت کی محبت اور اخلاص کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے نا، اس کا نتیجہ ثمرہ اور پھل ضرور ملتا ہے. تو آقا حضور علیہ السلام نے صحابی رسول کی محبت کو دیکھتے ہوئے فرمایا تیرا اتنا پیار سورہ اخلاص کے ساتھ ہے کہ جب بھی قرات کرتا ہے اس کو ضرور پڑھ لیتا ہے، محبت کی وجہ سے پڑھتا ہے، تو یہ محبت تیری رہگاں نہیں جائے گی، اس کا تجھے اجر یہ ملے گا، یہ تجھے جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گی. تو قرآن کی کسی سورت، کسی ایسے پیار، قرآن سے پیار اور صاحب قرآن سے پیار کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. دنیا و آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے. تو یہ محبت کی بنیاد پہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے. حضور علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر محبت جو ہوتی ہے نا اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے، اس میں گنجائش ہے. اس ترجمات الباب کے تحت جو ہے نا، چونکہ یہ مسائل بہت سارے بیان کر دیے گئے ترجمات الباب میں کہ نماز میں قرات جو ہے سورت کے آغاز سے کرنا، سورت کے اختتام سے کرنا، سمجھ آ رہی ہے؟ 2 سورتیں ایک رکعت میں پڑھنا، ایک سورت جو ہے وہ 2 رکعتوں میں پڑھنا. اور یہ تو سارے معاملات کی حنفی میں بھی درست ہیں. صرف ایک بات ہی رہ جاتی ہے کہ جس میں کہ پہلی رکعت میں جہاں سورت پڑھی دوسری رکعت میں اس سے پہلے سے پڑھنا یہ درست نہیں ہے. باقی تقریباً یہ سارے مسائل جو ہے اس فقہ حنفی میں بھی اسی طرح ہی ہے. تو اس کے تحت ایک ہی حدیث پاک لے کر آئے ہیں جو حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو سنا کہ ایک شخص آیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اس نے کہا کہ میں نے گزشتہ رات ایک رکعت میں مفصل سورت پڑھی ہے. کون سی پڑھی ہے بھائی؟ مفصل آپ کو بتایا سورہ حجرات سے لے کر آخر تک. تو یہ میں نے پڑھی ہے. تو آپ نے فرمایا حزن کا حز شیر، آہستہ پڑھا کریں، جس طرح شیر پڑھتے ہیں اس طرح جلدی جلدی نہ پڑھا کریں. قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھا کریں. ساتھ یہ بھی ابن مسعود رضی اللہ فرمایا کہ میں وہ صورتیں جانتا پہچانتا ہوں آقا حضور علیہ السلام جن کو اکٹھا کر کے پڑھتے تھے، تو 20 صورتیں مفصل میں سے ذکر فرمائی. ابن مسعود صاحب نے بیان کی کہ ہر رکعت میں یہ 2، سمجھ آ رہی بھائی، اور ایک رکعت میں یہ 2 حضور پڑھتے، اگلی رکعت میں یہ 2 پڑھتے. آگے پھر نماز ہوتی تو اس نماز میں کیا ایک رکعت میں یہ 2 صورتیں اکٹھی پڑھتے، اس دوسری صورت میں یہ 2 صورتیں اکٹھی پڑھتے. مطلب کیا نکلا کہ ایک رکعت میں ایک سے زائد صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں. ایک سے زائد صورتیں حضور علیہ السلام بھی نمازوں میں کبھی 2 صورتیں ایک رکعت میں اکٹھی پڑھ لیا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.